الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. قابل قدر حضرات علماء کرام فاضل صاحب، ہم میں سے کسی ایک کی یہ بساط نہیں کہ وہ دوسرے علماء کے سامنے تقریر کرے، بیان کرے. ہم لوگ ایک ہی میدان کے شہسوار ہیں. ہاں کسی کا تجربہ زیادہ ہے، کسی کا تجربہ کم ہے. ایک دوسرے کے تجربے سے استفادے کے لیے یہاں پر ہم لوگ حاضر ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے. نہ ہم میں کوئی بڑا ہے، نہ ہم میں کوئی چھوٹا ہے. کسی کی عمر بڑی تھی تو پہلے فارغ ہو گیا، کسی کی عمر چھوٹی تھی تو بعد میں داخلہ لیا، بعد میں فارغ ہوا. فرق اتنا ہی ہے، ڈگری سب کی ایک ہے. حضرات، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑے انعام سے اور بہت بڑے فضل سے اور بہت اونچی نعمت سے مالا مال کیا ہے. ایک کلام پاک کی دولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے مالا مال کیا. کائنات میں اس سے بڑی کوئی دولت نہیں. ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں اور کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اور دوسرے وراثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مالا مال کیا ہے. نبوت اور رسالت کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے. پیغمبر برائیوں کو روکتے تھے اور بھلائیوں کو پھیلاتے تھے، اور اس کے لیے جو حکمت عملی ہوتی تھی اس کو اپناتے تھے. پیغمبر کا لب و لہجہ یکساں نہیں رہتا تھا. وہ سائنس کی زبان میں چیلنج ہوتا تو سائنس کی زبان میں جواب دیتے. وہ طاقت کی زبان میں ہوتا تو طاقت کی زبان میں دیتے. وہ ایجوکیشن اور تعلیم کی زبان میں ہوتا تو تعلیم کی زبان میں دیتے. قوت بازو کی زبان میں ہوتا تو قوت بازو سے دیتے. کسی ایک چیز پر اصرار، ضد ہٹ دھرمی، یہ منشا نبوت اور منہاج نبوت کے خلاف ہے. درس دے رہے ہیں، صفہ چبوترے کا ایک حصہ ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ سب دین اسی میں ہے، سب سے بڑی خیانت ہے. منبر و محراب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت یقیناً اونچی ہے، لیکن سب کچھ یہی نہیں ہے. بدر کا میدان بھی کچھ کہہ رہا ہے، احد کا میدان بھی کچھ کہہ رہا ہے، فتح مکہ بھی کچھ کہہ رہا ہے، صلح حدیبیہ بھی اپنی زبان میں کچھ کہہ رہی ہے. حتیٰ کہ رکانہ پہلوان، جس کو عرب کے 40 پہلوان شکست دے دیتے تھے، جب اس کو طاقت اور قوت بازو کے بل بوتے پر دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے کا وقت آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو صفہ چبوترے کی خاصیت تھی، صفت تھی، منبر رسول کے جو اوصاف تھے، غزوہ بدر کی کا جو روپ جلال تھا، اسے نہیں استعمال کیا. رکانہ کے لیے جو استعمال کرنا تھا وہ استعمال کیا. خواجہ ابو طالب کے لیے ان کی لینگویج استعمال کی. ابو جہل کے لیے جو طریقہ اپنانا تھا وہ طریقہ اپنایا. ابو لہب کے لیے تو یہ سب سے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ کا مطلب یہ نہیں کہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرم تھے، میٹھی زبان بولنے والے تھے، اور یہی چیز سب جگہ چلے گی. عورت کے ساتھ آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی.
اور کما قال علیہ السلام، نرم سلوک کرنے کا. لیکن ہر عورت تھوڑی نا ویسا رہتی ہے. بعض عورت تو وہ رہتی ہے کہ صاحب کہ اس کا انتقال ہو گیا اور قابض ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، کہنے لگا کہ مرنے کے بعد بھی دہشت گردی کرتی ہے. نہیں یہ تو مر گئی. نہیں مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، کتنا ستائے رکھا تھا. اب نہلایا تو نہیں مان رہا ہے، کفن پہنایا تو نہیں مان رہا ہے، جنازہ میں لگایا تو نہیں مان رہا ہے. نہیں اتنا مبہوت اور دہشت زدہ کر دیا تھا کہ جنازے میں ڈالنے کے بعد بھی اس کی دہشت کا خوف اس پر مسلط تھا. خیرکم خیرکم لأہلی نہیں چلتا، وہاں جوتی ہی لأہلی چلتا ہے. جب اس کو قبر میں ڈالا، اتفاق کی بات یہ کہ بادل گرجے، کھڑکھڑاہٹ کھڑپڑ آواز آتی ہے. تو مرد کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے سالم، مرنے کی خبر دی، انا للہ نہیں پڑا. نہلایا گیا، انا للہ نہیں پڑا. کفن پہنایا گیا، انا للہ نہیں پڑا. جنازہ ہوا، قبر میں رکھا. نہیں یہاں بھی رہتی تھی تو کھڑپڑ کر رہی ہے، آسمان میں روح گئی تو وہاں بھی انہیں کھڑپڑ کر رہی. اب مجھے یقین ہوا انہیں مر گئی ملک. تو ہر ایک کے ساتھ استاد کے پاس 30 طلباء رہتے ہیں، ہر ایک کا مزاج الگ رہتا ہے. عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا مشہور واقعہ کہ جوئے میں 2 آدمی پکڑے گئے، ایک کوڑے لگائے گئے اور ایک کو گھور کر عالمگیر نے بھیج دیا رحمت اللہ علیہ. وزیر نے کہا جہاں بنا نا انصافی، کوئی رشتہ دار سالہ بہن بھی اس کے تو پیٹا اور اسے دیکھ کر بھیج دیا. کہا کہ جاؤ ان دونوں کا معائنہ کر کے آؤ. جو گیا تو دیکھا تو پھر وہ اسی لت میں، جوے کی لت میں پڑا ہوا جو مار کھا کر گیا. جس کو گھورا تھا وہ رو کر اس کی بری حالت ندامت کی وجہ سے. ہر ایک کے ساتھ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ کا مطلب کمیٹیوں سے ڈرنا، داڑھی منڈوں سے ڈرنا، اپنی نوکری کی لاج رکھنا، اپنے گھر کی فکر کرنا. یہ نہیں ہے طاقت کا استعمال، طاقت گالی کا استعمال. گالی قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جب پنڈت کا مناظرہ ہوا اور گالیاں دی، بیٹے یہ مت سمجھ کہ ملا کو گالی نہیں آتی، وہ دوں گا کہ سالے 7 جنم جو ہے تجھے یاد آ جائیں گے. کہ اخلاقاً نہیں دے رہا ہوں، الگ بات ہے. کھانا اگر مناظرے میں جی تو ہاتھی کو لا کر کھڑا کہا تھا، نہیں کہا تھا. یہ بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم اپنے عہدے کے بچاؤ کے لیے، اپنی کرسی کے بچاؤ کے لیے ان آیتوں کا غلط استعمال. قولا لہ قولا لینا. اور بھئی موسیٰ ہارون علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی باعث اور ناصح نہیں، فرعون سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں. تو مجھے کوئی کہتا ہے تو میں کہتا ہوں تم فرعون بنو، ہم بھی نرم بن جائیں گے. اسکول میں داخلہ لیا ہی نہیں، وہ فرعون اسکول، اسلام کی اسکول میں داخلہ نہیں لیا تھا. سیرت طیبہ کو غور سے پڑھیے گا. طائف کی سرزمین میں گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے وصال مبارک تک بڑا درد آمیز واقعہ ہوا. خون رس رہا تھا، نالین شریفین تلوے مبارک کو چپک چکے تھے، درد سے کرا رہے تھے. معاون و مددگار کوئی نہیں تھا. اور پہاڑوں پر مسلط فرشتے نے کہا کہ میں پیس کر رکھ دوں، تو کہا کہ میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا. یہ نہیں تو ان کی نسلیں، اور تاریخ نے لکھا ہے کہ ہندوستان کے اندر جو مسلمانوں کی نسلیں ہیں ان کی اصل طائف کے لوگوں سے جا کر ملتے. آقا ان کو ختم کر چکے ہوتے تو آج ہمارا وجود یہاں نہ ہوتا. آقا کی دعا کا صدقہ ہے. ایک یہ واقعہ. اور سورہ فتح کا رکوع، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اور سورہ فتح ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو آپ پر بیعت کر رہے ہیں وہ آپ پر نہیں اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. یہاں بٹ کر کہا کہ میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. یہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھوٹی اطلاع شہادت کی آتی ہے، ابھی وہی نہیں آئی. تو اس بنیاد پر مرنے مارنے کے فیصلے ہو رہے. اس سے علماء نے کہا ہے کہ نرم رویہ ذاتیات کے لیے، اپنی حد تک کے لیے استعمال کریں. اسلام کے لیے
اور اسلام پر عزت حرمت پر آنچ آ رہی ہے تو وہ بیعت رضوان والا واقعات ہے۔ تو آج اس فرق کو مٹا دیا گیا ہے۔ داڑھی منڈے کو ہجڑا کہیں گے کہ ہجڑا کیوں کہیں؟ یہ کون سی جو ہے حدیث کا ترجمہ ہے، کون سے قرآن کا ترجمہ ہے؟ گناہوں کو سورہ حجرات کا پہلا رکوع وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، گناہوں کو کراہت کے ساتھ بیان کرو، ایسے بیان نہ کرو کہ صاحب وہ رسگلہ سمجھ کر اس کو کھانے لگے۔ ہمارا معاملہ آج الٹا ہے، ہماری ذاتیات پر کوئی حملہ کرے، جیسے کہ آپ نے بیان میں سنا کہ ذاتیات پر حملہ ہوا، قاسم نعمتی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہو سکتا ہے کہ مجھ میں کوئی عیب دیکھتا ہوں، میں اصلاح کر، اس ذاتیات پر حملہ تھا۔ لیکن یہی قاسم نانوتوی، یہی تھانی رحمۃ اللہ علیہ اسلام پر حملہ ہوتا ہے تو شیر بن جاتے ہیں۔ ہمارا معاملہ الٹا ہے کہ اسلام پر حملہ ہوتا ہے، قولا لہو قولا لینا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، پوری نرمی کے لینو۔ حضرت معاذ بن جبل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی کہ یسروا ولا تعسروا، آسانی کرو مشکل مت پیدا کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہماری قرآن تو کہتا ہے سورہ توبہ کے اندر وارننگ دی کہ یہ چیزیں قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، آخر میں کیا وارننگ دی؟ فتربصوا، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان کے مقابلے میں کمزور نظر آ رہی ہے تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ کے حکم کا۔ معاملہ الٹا ہو گیا، میری ٹوپی پر اعتراض ہوا، میری جمعیت پر اعتراض ہوا، میرے مکتب فکر چھوڑتا نہیں آدمی، اور بات اسلام کی آتی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بنگلور کی کارپوریشن الیکشن میں میں خدا کو گواہ بنا کر، فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، حدیث میں آتا ہے کہ دینی اجتماع میں فرشتے پر پھیلا کر رپورٹ لیتے ہیں، ایک اجتماع کے ختم پر اللہ کے پاس اس کی رپورٹ دیتے ہیں۔ ان فرشتوں کو گواہ بنا کر میں روحانی آنکھوں سے ان کو دیکھ رہا ہوں، یہ جو 100 سیٹیں بی جے پی کی آئی، خدا کی قسم خطیب حضرات اس کے ذمہ دار ہیں۔ ہمارے پاس پاورفل میڈیا تھا، بی جے پی کی نفرت ان کے دلوں میں ہم نے پیدا نہیں کی، عوام کے دلوں میں۔ آج عوام منبر رسول پر میں کتا سور ہجڑا بولیا تو اعتراض کرتی ہے، آپ بھی بولے تو اعتراض کرتی۔ کیوں؟ ہم نے کتے کی حقارت ان کے دلوں میں پیدا کی، سور کی نفرت ان کے دلوں میں پیدا کی، ہجڑے کے لفظ کی حقارت ان کے دلوں میں پیدا کی، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ منبر رسول ایک الگ مسئلہ پاک چیز ہے، وہاں پر وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ خدا بند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم، جو مسلمان بی جے پی کا پیسہ لے کر بی جے پی کو ووٹ دیا ہے اور بی جے پی کا نمائندہ بنا ہے، کام کیا ہے، 100 سور کے پاخانے پیشاب اور کتے کے سور کے پیشاب پہننے سے بدتر ہے۔ معمولی چیز ہے۔ جو ملک کو ہندو راشٹر بنانے کی فکر کر رہے ہو، بابری مسجد کا ڈھانچہ تیار ہو چکا ہے، عدالتیں ان کے اشاروں پر چل رہی ہیں، قانون ہے کہ جسے سولی پر لٹکایا جاتا ہے اسے 14 دن کی مہلت دی جانی ہے۔ عدالت اگر دوسرے دن 10 بجے کھلتی، سپریم کورٹ 1947 سے لے کر 30 جولائی تک کبھی سپریم کورٹ رات کو نہیں کھلا، بڑے بڑے فیصلے آئے، جمشید پور کا آیا، میرٹھ کا آیا، ملیانہ کا آیا، بابری مسجد کا آیا، بمبئی فساد کا آیا، ناگپور کا آیا، کشمیر کا آیا، زندگی میں نہیں کھلا۔ یہ پوائنٹ ایسا تھا جو یعقوب میمن کے لائر نے رکھا تھا کہ اس کی اطلاع اس کو نہیں ملی تھی، 14 دن اب اس کو یہاں سے مہلت ملنی ہے، اور پھانسی طے ہو چکی تھی صبح 6 بجے اور 6:30 بجے۔ تو اگر کورٹ کھل کر سنوائی ہوتی 10 بجے تو پھر ٹل سکتا تھا مسئلہ، تو رات کے اندر اس فیصلے کو لے کر جلدی نمٹا کر بابری مسجد کے لیے جو لبرہن کمیشن بنا، 40 پر 8 مرتبہ اس کی تبدیلی کی گئی، 5 لاکھ صفحات کے اندر اس کو لکھا گیا، اور آج تک اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈالا گیا ہے۔ بابری مسجد کے جنہوں نے اس کو توڑا، دن کے اجالے میں کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے توڑا، ہم ہیرو ہیں، ہم مندر بنائیں گے، اور رات کے 1 بجے سے 4 بجے تک، چونکہ اگر 10 بجے کھلتی ہے عدالت، اس وقت ان کا فیل جاتا ہے تو پھر 14 دن دینے پڑیں گے، تو 7 بجے کا وقت تھا، 6:30 بجے ہی ان کو سولی پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ ہندوستان کے اندر یہ طے شدہ ہے کہ یہ جماعت جو RS کی تنظیم ہے، اسلام مسلمان دشمن تحریک ہے، ہم میڈیا فیل ہو سکتا ہے، راڈار
اور یہ آپ کا سیٹلائٹ سسٹم، انٹرنیٹ سب فیل ہو سکتا ہے. یہ قرآن کا جو دعوتی اسلوب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمعہ کا ممبر ہے یہ فیل نہیں ہو سکتا. کرنٹ بھی جا سکتا ہے، عملی فیل جا سکتا ہے، سیٹلائٹ جا سکتا ہے. تو آپ نے نہیں سنا کہ بخاری شریف کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ میں فرماتے تھے ما بال قوم یفعلون کذا وکذا، اور آپ کی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف جاتی حتیٰ کہ آپ کے بغل مبارک کی سفیدی ظاہر ہو جایا کرتی تھی. یہ سب سے پاورفل میڈیا تھا. لیکن آج ہم یہ سوچ کر کے لوگ کیا کہیں گے کہ صاحب یہ سیاست کا کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے. ہم اگر نفرت پیدا کیے ہوتے تو مسلم عورتیں بی جے پی لیڈروں کے پیچھے ڈانس نہیں کرتی، پٹاخے نہیں پھوڑتے، مٹھائیاں تقسیم نہیں کرتے. اب یہ امام خطیب ممبر پر سور کا لفظ بولے تو اسے اعتراض ہو رہا ہے، اور بی جے پی جو ہزاروں سوروں سے بدتر جماعت ہے، اسلام مسلمان دشمن ہے، تو ان کے دلوں میں آج یہ بات آ گئی ہے کہ اس کے بغیر ہم ہندوستان کے اندر نہیں رہ سکتے. سب یہی معاملے، یہی چکر. دلوں کی حالت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. صاف سی بات یہ ہے کہ ہم حق و باطل کے اندر خلط ملط کر رہے ہیں. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. حق کو ہم چھپا رہے ہیں اور بول بھی رہے ہیں، ایسا بول رہے ہیں جو اسے ہوائی فائرنگ ہوتی ہے. تو آپ نے سنا ہوگا کہ بھئی کہ کسی عالم نے مسئلہ بیان کیا کہ چوری کی ہوئی چیز یا ملی ہوئی چیز اگر ہوتی ہے تو 3 مرتبہ اعلان کیا جائے. تو اس نے مرغی اٹھا لی پڑوس کی اور کہا کس کی؟ کس کی؟ اب سنا ہی نہیں تو اس نے کہا کہ میں نے کہہ بھی دیا، میرے لیے حلال بھی ہو گئی. آج اتمام حجت کے لیے ہم جو ہے دبے الفاظوں میں، ایک بہت بڑے عالم ایک نکاح کی محفل کے اندر، مجھے الفاظ بہت سال ہو گئے میرے ذہن میں وہ بات یہ بھی نہیں، جہیز حرام ہے، لڑکی پر ظلم کرنا مرے ہوئے انسان کے پیشاب بہانے سے بدتر ہے کہ خارج پیدا کرو. آپ وہ چھوڑ کر معاف کیجیے گا دلہا صاحب، میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، معاف کیجیے دلہا کے والد صاحب، میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں. یہ اصل میں یہ مالی جو تبادلہ ہے، مالی لین دین ہے، اور فقہ کی کٹر اصطلاحات انہوں نے استعمال کی اور کہہ کر کہا کہ یہ حرام اور ناجائز ہے. دیکھو شراب حرام ہے، آپ شرابی کو بھی معلوم ہے شراب حرام ہے. ایک بوتل شراب اور ایک بوتل سور کا پیشاب رکھ کر ہماری لیاب، علماء کی لیاب پہ لایا جائے، مدرسے کے معتمم کے ٹیبل پر رکھا جائے اور یہ پوچھا جائے کہ ان 2 بوتلوں میں کون بدتر ہے، ام الخبائث کون ہے؟ کیا ہے؟ شراب ہے نا، سور کا پیشاب تو نہیں نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں کہا ام الخبائث. اسے پی کر ماں سے زنا نہیں کرتا، اسے پی کر بیٹی سے زنا نہیں کرتا. خمر کے معنی پردے کے ہیں، اور شراب کو عربی میں خمر اس لیے کہ عقل پر پردہ پڑ کر جتنے ہندوستان میں بیٹیوں کے ساتھ جنسی زیادتی، ماں کے ساتھ زنا کے واقعات ہیں، حالت نشئی کے 99%. تو ہم اس کو اگر یوں کہیں شراب حرام ہے تو وہ کہے گا آمین یا رب العالمین. تو کیوں نہیں یہ کہتے وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ؟ ارے ظالم سور کا پیشاب پھرا کیا تو ہم کو عوام کی پرواہ نہیں. مولانا خلیل الرحمان سجاد صاحب بنگلور میں تشریف لائے تھے، علماء سے خطاب تھا، کہا کہ تم قائد ہو، رہبر ہو، ڈرائیور ہو، سباق ہو، اور ریموٹ آپ کے ہاتھ میں ہے، صحیح استعمال کرو، اور اگر استعمال نہیں کرو گے تو جس دن یہ ریموٹ عوام الناس کے ہاتھ میں جائے گا تو قیامت کے آنے میں کمی نہیں باقی رہے گی. ہم کو کوئی پرواہ نہیں. ڈاکٹر جب سرجری کرتا ہے، ماں تڑپتی رہتی ہے، بچہ بلکتا رہتا ہے آپریشن تھیٹر کے باہر کہ میری ماں کو کیا ہو رہا ہے، تو وہ آرا لے کر یہاں کی ہڈیاں توڑتا ہے، ڈرل لے کر یہاں سوراخ ڈالتا ہے، گر آواز آتی ہے باہر، وہ پرواہ نہیں کرتا. ہم سرجن ہیں، اور اس وقت امت کی حالت وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ والی ہے. اب یونانی روح افزا سے کام نہیں چلتا، میٹھے حلووں سے کام نہیں چلتا. اب عوام کیا کہے گی کہ صاحب یہ لفظ بولیں گے تو کیا ہوگا؟ تو قرآن نے کہا وَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال تو کتے کی طرح ہے، تو کتے کا لفظ ہے. اڈوانی بولے تو کیا ہوگا؟ RSS بولے تو کیا ہوگا؟ قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب، دنیا اڈوانیوں سے بھر جائے لیکن ابو لہب ان سے بڑھ کر خراب ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کا نام برائی کے ساتھ لیا. قرآن میں اس کا تذکرہ ہے.
عوام کے کہنے پر، عوام کی گائیڈ لائنز پر، عوام کی ہدایت پر ہمارے جمعہ کے بیانات نہیں ہو سکتے۔ قیامت میں ہے، قیامت کی نشانیوں میں ان تلد الامۃ ربتہا، باندھی اپنے آقا کو جنے گی۔ تو اب یہ ہوگا کہ امام مقتدیوں کے کہنے پر رکوع سجدہ کرے گا، امام مقتدیوں کے کہنے پر سورہ رحمان پڑھے گا، سورہ یاسین پڑھے گا، امام کمیٹیوں کے کہنے پر، خطیب کمیٹیوں کے کہنے پر عنوان باندھے گا، حضرت شوال میں 6 روزے کا بیان کرو، رجب میں معراج کا بیان کرو، شعبان کے اندر سے برات کا بیان کرو، ذی الحجہ کے اندر۔ ہم کو ضرورت نہیں، کتنے مدینہ بدلتے ہیں دیکھیں گے، بدلو۔ اب میرے ساتھ کیا میں بولتا ہوں، ایک لفظ بولتا کیا اکھاڑ لیے، میں جان بوجھ کر بول رہا ہوں، کیا یہ وقت کی روٹی مجھے روک سکے کیا انہوں؟ کیسے خطرناک قسم کے مقدمے تلوار بن کر لٹک رہی، کیا بگاڑ لیے، زیر ناف کا بال بھی ہلا نہیں سکے۔ خدا کی قدرت، خدا کی نصرت، نیت ساتھ ہے ہماری، ہمارے ساتھ شامل حال ہے، اور اس کا نتیجہ یہ کہ بہت بڑا طبقہ اس کے اندر شعور پیدا ہو گیا۔ عمل تو میرے میں بھی نہیں ہے، کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ بھئی ہم اولیاء صالحین انبیاء کی عمل کرتے ہیں؟ کوئی نہیں کر سکتا، لیکن اتنا تو ہے کہ شعور پیدا ہو گئے حق و ناحق کا۔ دنیا کا بڑے سے بڑا بریلوی کا لیڈر، رضا خانی کا، غیر مقلدوں کا اچھا پہچان لیتے ہیں، ہمارے پاس بیانوں کا آنے والا بیٹا دھوکہ دے رہا ہے، یہاں انہیں جو ہے جنگ مار رہا ہے۔ تو وجہ کیا، ہم کمیٹی کی کبھی نہیں سنے۔ یہ قیامت کی نشانی کہ باندھی آقا کو جنے، قیامت کی نشانی کمیٹی کے کہنے پر ہم خطبہ دیں، قیامت کی نشانی کہ وہ اگر کہیں کہ 14 منٹ ظہر پڑھاؤ تو ہم 14 منٹ پڑھائیں۔ ہماری 4 رکعت سنت 1.5 منٹ میں اور ظہر پڑھائے تو 12 منٹ، وہ کیسا ہوا؟ وہ سنت کا خدا الگ ہے، فرض کا خدا الگ ہے۔ یہ کس کے کہنے پر ہو رہا ہے؟ حدیث میں آیا کہ شرک رات کی تاریکی میں کالی چونٹی کالے پتھر پر چلنے کی حرکت سے زیادہ باریک ہے۔ تو ہم نے جو منٹ پڑھائے، اپنی 4 رکعت ہماری 2 منٹ میں ہوئی اور 12 منٹ 14 منٹ ظہر کی نماز ہوئی، تو یہ 12 منٹ کے اندر 3 منٹ نکالے تو کتنے بچتے ہیں؟ 9 منٹ۔ یہ 9 کس کے ہو گئے؟ اب واسطے اللہ کے بجائے بولنا اس میں 3 منٹ اللہ تیرے واسطے، 9 منٹ واسطے داڑھی منڈے حرام خور سیکرٹری کے، نہیں تو انہیں مجھے چھوڑتا نہیں، کہیں کوئی جلدی نماز پڑھا دیں سب۔ یہ پاؤں میں کھڑ کو دکھ جاتا، وہ پاؤں میں کھڑ کو دکھ جاتا، وہ مرغی ایک ٹانگ اٹھاتے رہتے نا، زور کے اندر کھڑ جاتا، کیا مصیبت صاحب۔ حضرت معاذ نے نماز پڑھائی لمبی، حالات ایسے نہیں ہیں، اب نہیں حالات، لمبی نماز پڑھا بھاگ جاتی اجمیا، تو قوم کے لوگ جو کسان تھے کھڑے ہو کر بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے، بیچارے غریب تھے، تھکے ماندے تھے، کمزور تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وارننگ دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، آپ نے فرمایا انت فتان یا معاذ، قوم کو فتنے میں ڈال رہے ہو۔ قوم کی نماز ہلکی پڑھائیے، اپنی نماز میں پہلی رکعت میں 15 پارے، دوسری رکعت میں 15 پارے پڑھیے۔ انا آتے نافی قل اللہ سے پورے مسئلے بھیج دی زیور کے ہم نہ، اور قوم کی نماز کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز۔ بہرحال ان چیزوں کی وجہ سے آج حالات بد سے بدترین ہو رہے ہیں، جس کی جیتی جاگتی مثال مرکز کے اندر جو فرقہ پرست پارٹی آئی ہے، مودی کی حکومت آئی ہے، یہ صرف ہماری اس لیے کہ پیغمبر نہیں آتا، پیغمبر کی نیابت ہے، اور اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں آپ نے غور نہیں کیا۔ ورثۃ الانبیاء، وارث خونی رشتہ دار ہوتا ہے، وارث میں مرا تو کون کی دور کا رشتہ دار، چچا کے، بابا کا، نانا کا، پوترا، انہیں اسے مال نہیں ملتا۔ قریبی آسبا کو، قریبی خونی رشتہ دار، میری جوڑوں کو، میرے بچہ کو، میری اماں کو، میرے بابا کو میرا حصہ ملتا ہے۔ دور کا رشتہ دار وارث کہلانے کا حق نہیں۔ العلماء نائب العلماء خلیفۃ جو ہے انبیاء نہیں بولا، ورثۃ الانبیاء، اس سے پاورفل کوئی لفظ انگلش پہ آئی نہیں۔ رشتوں کے اندر طاقتور جو لفظ ہے وہ وارث ہی ہے، اس کے اوپر کا رہا تو بولو۔ اس لیے علماء کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا وہ ورثۃ الانبیاء کہا گیا۔ خلافت ہے، نیابت ہے، اسسٹنٹ ہونا ہے، یہ سب دور کے رشتہ دار، یہ سب دور کے الفاظ ہیں۔ جوڑو مرد کا رشتہ طلاق پر ختم ہو جاتا ہے، اولاد ماں باپ کا رشتہ آنکھ پر ختم ہو جاتا ہے، وراثت کا رشتہ کاٹے تو بھی کٹتا نہیں، وطنیت کا رشتہ
100 سال تمہیں پریا پٹن میں رہو. اللہ تعالیٰ زندگی دی 101 سال کی, 1 سال تمہیں بنگلور کا آگے, اب چھوڑ ڈالے پریا پٹن 100 سال رکھو, 1 سال ہی 300 بنگلور میں, تمہیں پریا پٹن کو آئے تو تمہیں سفر کی نماز پڑھنا. 100 سال کا رشتہ گیا بھاڑ میں. وراثت سب سے مضبوط, طاقتور, پاورفل, نہ کٹنے والا رشتہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لفظ استعمال کیا, العلماء ورثۃ الانبیاء, پیغمبر آنے کے نہیں, امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا فریضہ پوری قوت کے ساتھ. آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ دوسرے مولوی سما تقریر نہیں کرتے, کرتے ہیں, وہ کس کی مرغی والا معاملہ ہے. ہم مرغی زور سے بولتے ہیں, وہ کس کی زور سے بولتے ہیں, سمجھ گئے. اصل ضرورت یہی ہے کہ مرغی بھی زور سے بولے, کس کی بھی زور سے بولے, سمجھ گئے. وقر رہا الیکم القدس, قرآن میں سورہ حجرات کے دوسرے رکوع میں آرڈر ہوتا ہے عدالت, سپریم کورٹ, ادھر ملزم ادھر ملزم, جج کیا کی بولیا, پیچھے گرگر گرگر باتاں ہو گئے, تھوڑا آرڈر آرڈر, کسی کی مجال نہیں صاحب کے کوئی منہ کھول سکے. کوئی منہ کھولے گا, کانسٹیبل رہتا پولیس والا, اس کو پکڑ کے لے جا کے باہر کرے گا, یا اس کو توہین عدالت کے جرم میں اس کو قید کر دے گا. معمولی چھکا کا جج کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا, علیہ اللہ بحکم الحاکمین, وہ کہتا ولا یکتب بعضکم بعضا, غیبت مت کرو, ہوگی بات, لیکن کراہت پیدا کرنے کے لیے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتمہ, مرے ہوئے بھائی کا گوشت تم کھانا پسند کرو گے. یہ کراہت کے ساتھ ہم گناہوں کو بیان نہیں کرتے. نماز چھوڑنا ناجائز ہے, نماز چھوڑنا حرام ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, اسپیڈ بولنے کو طرح جو نماز چھوڑتا کافر ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں اماں کے زیر ناف کی گالی کفر کی گالی کے سامنے کمزور ہے. اماں کے باپ کے زیر ناف کی گالی چھوٹی ہے کفر اس لیے کہ کافر ہمیشہ کا جہنمی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ, اور ایک روایت میں آتا ولو واحدۃ, اگر ایک نماز ہی کیوں نہ ہو. شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب نہیں ہوتا, ایک نماز اگر چھوڑتا ہے, آسانی کے ساتھ, حلوے کے ساتھ, پانی کا بہاؤ بہ رہا ہے, بارش برس رہا ہے, ایسے کراہت ڈال کر, امپریشن ڈال کر, پریشر ڈال کر, اب وہ سوچیں گے سال آگے بے نمازی ہم کے پیچھے لگ لے گا. ہر دوسرے تیسرے گھر کے اندر طلاق کی واردات, نکل کے پوٹلی لے لے کو, کنائے کی طلاق نہیں ہے یہ. اب اس کے بعد اسے رکھنا, اس سے بچے پیدا کرنا, کیا کراہیت پیدا کر رہی ہمیں. اب وہ بچے مدرسے میں آ کو لوٹی کام کرے تو اب کیا, کون ذمہ دار. ہمیں پہلے اگر روک کو رہتے, حلال کے بچے ہو کو رہتے, تو یہ آج یہ نوبت آتی. کیا طلاق دینے کے بعد, رجوع کی مدت ختم ہونے کے بعد, ہم بستری سے جو لطف قرار پاتا ہے وہ حلال کا حرام کا. اور کنایا طلاق شریعت میں انہیں جب بولتا, انہیں بولیا تھا تیری اماں کا جانا کو, تیری بھان کی شادی کو جانا کو, سب تیسرے ملک کو گیا تھا, انہیں میسور کو گیا تھا, بمبئی کو گیا تھا, آیا تو پکی رپورٹ ملی اس کا خون جلتا نہیں جلتا. اتنا بول کو ہی نہیں گئی نا, اسے کتنی ہمت کرنا ہو, تو چھوٹی پکڑ کو پوٹلی رکھ کو نکل کے تو گھر سے جا گئے, تیری اماں کیا کہتا تو کیا لڈو کھانے جانے بول رہا, طلاق ہی نہیں اس سے بول رہا. اب بھی نہیں قاضی کے پاس, مفتی کے پاس, وہ تو جیسا فتوا پوچھیں گے ویسا, میرے ٹانگ میں درد ہے, میں کھڑ پر نماز نہیں پڑھ سکتا, بیٹھ کو ہوگا, تو انہیں مفتی وہ بولتا ہے, انہیں پوسٹ مارٹم کر کو ہڈیاں کا ڈی این اے لاؤ کر بولتا بھی انہیں جیسا فتوا. اب انہیں بولتا نہیں میں چپکے اسے الٹانے بولے ایسا ہوگا, تو ٹھیک ہے جاؤ بھی لے لو بتاؤ, لیکن اس کا دل کی حالت اللہ تو جانتا ہے, انہیں کیا ارادے سے پوٹلی اٹھا لے کو جاؤ کر وہ بولیا تھا. سماج کی ان باریکیوں پر ہماری نگاہ رکھنا. معاش کی کفالت تو اللہ نے قرآن میں کہا, ہمیں پڑھایا گیا, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. دابا کا ترجمہ کیا ہے؟ چوپایا. کتے کو کتنے پاوا, سور کو, تو اللہ تعالیٰ روزی ان کو دے رہا نہیں دے رہا. تو جس کے سینے میں قرآن و اللہ اسے روٹی سے محروم کرے گا, جو نبی کی وراثت کو سنبھالے گا اللہ اسے روٹی سے محروم کرے گا. جن دنوں ہمیں احوال آئے تھے, حافظ صاحب, زبیر صاحب, ارشد صاحب وغیرہ بیٹھے ہیں, اور اچھا اللہ کھلایا. ہمیں حیبت کی وجہ سے, پریشانی کی وجہ سے, انسان ہے ڈرتا ہے, ابھی فطرت ہے,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم کے وصال پر روئے تھے. ایک فطری چیز ہے. لیکن میرا تجربہ یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر اور اللہ نے عمدہ میزبانی کی, مہمان نوازی کی, کوئی پریشانی نہیں. کئی مدت تک مجھے پتا نہیں تھا کہ بھئی تنخواہ میری کتنی ہے, اس پر انحصار ہی نہیں تھا, کہاں سے آتا کہاں سے جاتا پتا نہیں. جب گلی کے کتے خنزیر کو اللہ تعالیٰ کبھی بھوکا پیاسا نہیں مارتا ہے تو العلماء ورثۃ الانبیاء, پاورفل رشتہ رکھنے والے علماء جو نبی کے جانشین ہیں, ان کو ذلیل کر سکتا ہے. آپ یقین بنائیے. آپ جیسے میں یہ کہتا ہوں کہ پولیس اسٹیشن جو ہوتا ہے اس میں ایک نقشہ چھڑایا ہوا رہتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے گلی ہے, لاش ادھر پڑی ہے تو اس تھانے کو جاتی ہے, گلی کے اس طرف لاش پڑی ہے فٹ پاتھ پر تو اس اسٹیشن میں کمپلینٹ کریں گے, وہ کہے گا ہمیں نہیں ملتا. ہمارا مسجد کا جو احاطہ ہے, مسجد کی جو لمٹ ہے, وہ دوسری مسجد کی لمٹ تک ہماری مسجد ہے, ادھر کی مسجد تک ہماری, سامنے کی مسجد تک, پیچھے کی مسجد تک. اس احاطے کے اندر اگر کوئی عورت بے پردہ ہے, خدا کے ہاں میں ماخوذ ہو گئے. میں عید کے دن جے نگر نئی بلاک کا خطیب تھا. ایک عام ماحول تھا کہ مرد اور جوان جوا کھیلا کرتے تھے, شراب پیا کرتے تھے. میں اتفاقاً ایک دن عید کے دن جو ہے جمعہ عید کے دن پڑا, میں نے کہا کہ سالے لٹ لے کر آؤں گا وہی جوتا ماروں, تم رکھو مجھے نکالو. اس کے بعد اگر خدا کی قسم اس کے بعد سے آج تک وہاں جوا اور شراب اس گلی اندر پی لیتے ہو گیا, الگ بات ہے. نہیں انیل منکر. میں کیا بولتا ہوں, جہنم کی آگ بڑی, ہمارے گھر کی اسٹو کی آگ بڑی, جہنم کی آگ بڑی, کوئی اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. ہمارا چھوٹا بچہ رینگتے ہوئے اگر کرنٹ ہیٹر کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہے یا تنور میں گرنے جا رہا ہے, آگ میں گرنے جا رہا ہے, تو آپ کہیں گے نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. بھائیوں بزرگوں دوستوں, آگ آپ کو تباہ کر دے گی, کرنٹ کے پاس مت جا میرے بچے, یہ بولیں گے. سے زیادہ سختی جہنم کی آگ کے تعلق سے کرنا. ہمیں جہنم کی آگ کو ماچس سے کم جو ہے سختی استعمال کر رہی, اور دنیا کے معاملے میں ماچس کے لیے جہنم کی آگ کا استعمال. ہمیں جو تعمیر کرنی بالو پڑی ہے نا, ایک مٹھی بالو کو اٹھا لگا تو محتم سب چھوڑتی ہیں, ایک اینٹ اٹھا لے ہو گیا. ہم یہ تو خیر مدرسے کا معاملہ, ذاتی معاملہ نہیں چھوڑتے. پوری رات دلی سے میں جھل جھک کو دیکھتا, بولتے بالو اٹھا رہا ہے کیا, بولتے اینٹ اٹھا رہا ہے کیا کر کو. لیکن امت کے ساتھ یہ کھلواڑا. آج ہمیں کہہ کر ممبر رسول پر کسی کو ہجڑا, کسی کو رنڈی, کسی کو فاحشہ بولنا آسان ہے, لیکن یہ کہ اس درجے تک, اس مقام تک یہ نوبت آئی جو خاموں کے اندر برائی کا جو تصور نہیں کر سکتے تھے وہاں تک پہنچے. کسی اسٹیشن کی لمٹ میں فساد ہوتا ہے, مرڈر ہوتا ہے, کسی اسٹیشن کی لمٹ کے اندر کسی مسجد کو, مندر کو گرایا جاتا ہے تو سرکل انسپکٹر اس کا ذمہ دار ہوتا ہے. کسی مسجد کے احاطے میں, اس کی لمٹ میں اگر گناہ ہوتا ہے مدرسے اور مسجد کے, میں سمجھتا ہوں کہ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ کے تحت اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی, پوچھ ہوگی. یہ 100 جو سیٹیں آئی بی جے پی کے بنگلور کے میونسپلٹی انتخاب میں, جن لوگوں کے پاس خطبہ کا مائک تھا, میں سمجھتا ہوں کہ بہت مشکل ہے اللہ کے پاس بچنا. آپ نہیں سمجھتے اس سے کیا. دیکھیے میونسپلٹی کا مطلب فٹ پاتھ کی صفائی. بعض مسجدوں کے اندر پارکنگ کے لیے فٹ پاتھ استعمال کیا جاتا ہے, جمعہ کے لیے استعمال. قانون یہ ہے کہ فٹ پاتھ چلنے کے لیے بی جے پی کاؤنسلر آیا تو مسجد کو لیٹر دے گا, کہے گا کہ قانون ہے کہ آپ یہاں گاڑیاں نہیں کھڑا سکتے, جمعہ نہیں پڑھ سکتے. ایک ایک چیز پر اثر پڑے گا, ایک ایک چیز اس سے متاثر ہوگی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پھر خبرست طاقتوں کو 100 سیٹوں سے حوصلہ بلند ہوگا. جو صاحب بدعت کی عزت کرے گا فقط آن علی حتم الاسلام. حدیث کے مشکا شریف کے الفاظ ہیں کہ وہ اسلام کی عمارت کو ڈھانے میں مدد کر رہا ہے. رویے کو بدلیں. امر بالمعروف, جیسے وکیل اپنے موکل کی نمائندگی کرتا ہے تو ہم امر بالمعروف نہیں انیل منکر کے وکیل ہیں. اور وکیل جو لڑتا ہے ایسے میٹھی زبان سے نہیں لڑتا. آپ جب شراب کو حرام کہیں, داڑھی مڈے کو حرام کہیں, تو ایسا اس کو محسوس ہو کہ اپنا چہرہ آگ میں جلا لینا اس کو برداشت ہو, لیکن داڑھی مڈانا اس کو برداشت نہ ہو. گالیاں دینے والے تو نبی کو نہیں بخشا, اولیاء کو نہیں بخشا, ہم کو کیا بخشیں گے؟ یہ تو وراثت ہے ہماری.
نبی کو شاعر کہا گیا، کاہن کہا گیا، مجنون کہا گیا ہے؟ کون سا پیغمبر ہے جس نے ہجرت نہیں کی؟ یہ ہجرت، یہ گالیاں ہمارا مقدر ہے، چولی دامن کا ساتھ ہے، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، لیکن اپنا کام کرنا ہے، سمجھ گئے؟ اپنے آرڈر کو پورا کرنا ہے۔ اس لیے امت کی تباہی بربادی کے ذمہ دار نہ ایم پی ہیں، نہ منسٹر ہیں، نہ پولیس کا محکمہ ہے، نہ ملٹری ہے، اس لیے کہ وہ نبی کے وارث نہیں ہیں۔ نبی کے وارث ہم ہیں، نبی کے جانشین ہم ہیں۔ قوم کی فلاح بہبودی، قوم کی تباہی بربادی، اس کی ذمہ داری اب نبی پر نہیں ہے، نبی کے جانشینوں پر ہے۔ پرنسپل مدرسے کا محتمم حج کو جاتا ہے، عمرے کو جاتا ہے، تو نائب محتمم کو چھوڑ کر جاتا ہے، اس کی وہی ذمہ داری ہوتی ہے جو محتمم کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جو آدمی وضو نہیں کر سکتا، اس پر استطاعت نہیں ہے، تو کیا کرے گا وہ؟ تیمم، اور تیمم سے وہی کام ہوتا ہے جو وضو سے ہوتا ہے، تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ وہ وقت کا مسئلہ ہے، اس سے قرآن پڑھ رہا تو اس سے بھی قرآن پڑھ سکتا ہے، اس سے طواف کر رہا تو اس سے بھی طواف کر سکتا ہے، اس سے حج کر رہا ہے تو اس سے بھی حج کر سکتا ہے۔ تو یہ نہ سمجھے کہ بھئی ہم خلفاء ہیں، ہم جانشین ہیں، وارث ہے، بلکہ ہماری ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ امت کی تباہی بربادی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، گناہوں کو اس کی کراہیت کے ساتھ اور نیکیوں کو اس کی عظمت و محبت کے ساتھ۔ اس لیے آج کے اس گئے گزرے زمانے میں تھوڑی سی میں نقالی کر میں بخدا کہتا ہوں، یہاں بھی آیا تو ہمارے مفتی صاحب نے بھی بتایا کہ 2-4 احباب ایسے ہیں جنہوں نے موبائل میں آپ کے بیان سن کر چہرے پر سنت رکھ لی۔ ہم گالیاں دینے والے دیتے رہیں، یہاں تو ہم کو پھل مل گیا۔ جس علاقے میں جس جو ہے مطلب بہار، جھارکھنڈ، بنگال، جہاں بھی پروگرام کے لیے جاتے ہیں تو دوسری مرتبہ جاتے ہیں تو الحمدللہ کچھ تو نتیجہ ملتا ہے۔ ایک کہتا ہے ہمارے گھر سے مولانا صاحب نے ٹی وی کو نکال، ایک کہتا ہے ہمارے گھر میں بیگم کے پردہ آ گیا، ایک کہتا ہے ہم نے سود سے توبہ کر لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کراہت بیان کی کہ ماں کے ساتھ سود کا ادنا گناہ 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے، اب اس کو آپ سیریس ہی نہیں لے رہے ہیں۔ سود حرام ہے، مارٹی کیس چل رہا ہے، مارٹی کیس کا لے رہا ہے، مارٹی کیس دے رہا ہے، مارٹی کیس کی دلانی مسلمانوں میں ہو رہی ہے۔ ہم سود کی قباحت، میں اس کا طریقہ ہے کون تو بھی رہا تو ہاتھ اٹھاؤ بھی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے تیار، تو دم رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو مارٹی کیچ کو گھر دیتا ہے، مارٹی کیچ کو گھر لیتا ہے، جو دلالی کرتا ہے وہ ماں کے کپڑے اتار کر 30 پر 6 مرتبہ زنا کرتا ہے۔ یہ تو حدیث ہے، پکی حدیث، اس میں اختلاف نہیں ہے۔ ہم سیریس نہیں لیتے نا، نہ سیریس بیان کرتے ہیں۔ ہم کو تو 1 اور 1.5 کا پابند کیا گیا ہے، اب اس میں جو چاڑے نکلیں، قرآن کہانی ہے سیدھا سے کل مار لے کا پانی ڈال لے کو، کوسی کی آیت پڑھے، کوسی کی حدیث پڑھے، کوسا کی واقعہ پڑھے، منطق تو پڑھو شرطی کلیکشن دیکھو، واقع دان الحمدللہ بیان تھا مغرب کے بعد آیا کہ پوچھے میں 3 بجے یہاں پر، حالانکہ وہ 3 بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، ظہر یہاں پڑھنا چاہیے تھا۔ آئے، حالات کا جائزہ لیں، یہاں کی ماحول کا جائزہ لیں، آرام ہو، طبیعت کے اندر بشاشت ہو۔ ایک صاحب کو میں یو پی سے بیان کے لیے بنگلور میں بلایا تھا، چھوٹے میدان میں بہت بڑا بیان ذاکر نائک کے خلاف۔ انہوں آئے کب؟ جب مغرب کے بعد بیان تھا تو کنٹونمنٹ ریلوے اسٹیشن میں وہ ککس میں نہا لے کو، ماچ کپڑے پہن لے کو، سیدھا اسٹیج پر آ گئے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کتنی خطرناک شخصیت، اس کے بارے میں اصلاح معاشرہ پردے کا بیان کر کو چلے گئے۔ اگر آتے 2 دن پہلے تیاری کرتے، کیا کون ہے ڈاکٹر ذاکر نائک، فتنہ کیا ہے، سدباب کیا ہے، یہ امانت نہیں ہے کیا؟ غزوہ خندق کے موقع پر غالباً صحابی نے دعوت کی اور وہ معجزہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بلائے۔ اس وقت آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھائے نوالا تو رونا شروع کر دیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے؟ فرمایا کہ اس نعمت کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا۔ پیٹ پر پتھر بندھا ہوا پیغمبر میدان جہاد میں اسلام کے غلبے کے لیے آیا ہوا ہے اور بھوک کی حالت میں نوالا منہ کے پاس لے جا کر کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، 20-20 ہزار 10,000 روپے درما لے کر مسجد کا کرنٹ، مسجد کا دکان، مسجد کا مکان لے کو، یہ جمعہ کے خطبے ہمیں دھپٹی بچائے تو اللہ معاف کرے گا کیا؟ اپنا اللہ تعالیٰ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب وقف بورڈ جو ہے کسی کے باپ کی جائیداد نہیں ہے، ہماری ہی پراپرٹی ہے. وہ مساجد کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے، اس کے اوپر انہوں یہ دینا ٹیکس کے جیسا وقف بورڈ کو دینا، اسی میں سے دیتے ہیں. تو یہ بی جے پی کی